عبدالحق امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے پائے احسان اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب ہوئیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب احباب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے تکبر کے موضوع پر، کہ انسان جو ہے وہ ہر بات پہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تکبر کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ بندہ دوسروں کو کہتا ہے کہ فلاں تو یہ ہے، فلاں وہ ہے، یعنی کہ کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو کم تر سمجھنا، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو عبادت گزار تھا، اور وہ جہاں سے گزرتا تو بدلی اس کے اوپر سایہ کرتی تھی۔ اور ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک گناہگار آدمی آیا اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس عبادت کرنے والے کے پاس۔ اس نظریے سے بیٹھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھ پہ بھی رحم فرما دے۔ اب اس عبادت گزار کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک گناہگار شخص جس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، جسے لوگ گناہگار سمجھتے ہیں، جسے بدکار سمجھتے ہیں، وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ اب اس عبادت گزار کو ناگوار گزرا، اچھا نہ لگا، اور کہا مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں تو پرلے درجے کا گناہگار میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور وہاں سے وہ اٹھ کے چل دیا۔ چنانچہ اس نے حقارت کی نگاہ سے اس شخص کی طرف دیکھا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں۔ ان دونوں سے کہہ دو اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں، اس لیے کہ اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھا۔ اللہ نے اس کے سارے عمل ضائع کر دیے، اور وہ اس نیک کے پاس اس لیے بیٹھا کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ کہ مجھ پہ اللہ رحم فرمائے گا، میں اس نیک بندے کے پاس بیٹھتا ہوں۔ اور اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا کہ میرے پاس یہ گناہگار بندہ آ گیا، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میرے اوپر تو بدلی سایہ کر کے رکھتی ہے۔ اللہ کو اس کا بھی عمل پسند آ گیا اور اس کا بھی پسند آ گیا، فرمایا کہ تیرے سارے ضائع ہو گئے کہ تو نے حقارت کی اور تو نے تکبر کیا۔ اور فرمایا کہ اس نے جس نیت سے یہ آ کے بیٹھا تھا، ہم نے اس نیت کی بنا پہ اس کے سارے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اب دونوں تم اپنے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ نئے طریقے سے شروع کرو۔ یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جو عمل ہیں وہ ضائع فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کائنات کے اندر اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، کسی نہ کسی چیز کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز کو اللہ نے با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصدی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا۔ جو تکبر کرنے والے ہوں گے انہیں انسانی شکل کے اندر چونٹیوں کی حالت میں، جس طرح چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے نا، اس حالت میں اٹھایا جائے گا جو بندہ تکبر کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہر جانب اس پر ذلت طاری ہوگی، اور انہیں جہنم کے
بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا، وہ بہت بڑی آگ انہیں لپیٹ میں لے لے گی اور ان پر غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ، جو بندہ تکبر کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ عاجزی کے انداز کے اندر گزارنی چاہیے۔ وہ بڑے کہا کرتے تھے، بڑوں کا یہ مقول ہے کہ جو چیز جھک جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پھل لگاتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چکے انہوں پھل لگتا ہے، وہ یہ سفیدہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر پھل نہیں لگتا۔ جتنے بھی یہ پھل دینے والے درخت ہیں نا، یہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے جس بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، عاجزی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کے اندر عزتیں عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تکبر کی بیماری کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکبر ایسی ہلاکت خیز باطنی بیماری ہے کہ اپنے ساتھ دیگر کئی بیماریوں کو لاتی ہے۔ یہ خود بھی بیماری ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری بیماریوں کو لے کے آتی ہے۔ فرمایا کہ اچھائیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اور امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ متکبر شخص جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور ایسا شخص عاجزی پر قادر نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسے بندے کو عاجزی کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور فرمایا کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے، یعنی کہ جو عاجزی ہے نا، عاجزی یہ تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے۔ جو بھی صاحب تقوی اور پرہیزگار بندہ ملے گا نا، وہ عاجزی والا ہوگا، اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی۔ فرمایا کہ تکبر کرنے والے کو عاجزی نہیں ملتی جو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے ملتی ہے، جو اس کی جڑ ہے۔ اور فرمایا کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ اس کے دل کے اندر کینہ رہتا ہے کسی کے بارے میں، بغض، جسے کینہ بغض ہم کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے متکبر شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ اس جھوٹی عزت کی وجہ سے وہ غصہ بھی نہیں چھوڑتا، اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نا وہ غصہ نہیں چھوڑتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت کو قبول کرنے سے محروم رہتا ہے متکبر شخص۔ فرمایا الغرض متکبر آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور ہر اچھائی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے تکبر کی وجوہات کو بیان کیا ہے کہ بندہ کن وجوہات کی بنا پہ تکبر کرتا ہے۔ سب سے پہلا علم، کہ جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے نا، فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ علم رکھنے کے باوجود بھی تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا جو علم ہے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ شیطان کے علم نے فائدہ نہیں نہ دیا تھا، حالانکہ وہ بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس نے تکبر کیا۔ فرمایا کہ اسی طرح اگر دنیا کے اندر بھی کوئی انسان تکبر کرتا ہے، وہ جتنا مرضی علم رکھنے والا ہو، فرمایا کہ جس طرح شیطان کے علم نے اسے نہ کوئی فائدہ دیا، فرمایا کہ اسی طرح متکبر شخص کا جو علم ہے وہ اسے دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا بندہ وہ تکبر کرتا ہے عبادت گزار، جسے اپنی نمازوں پہ، اپنے نوافل پہ، اپنے نفلی روزوں پر، اپنی چاشت پر، اپنی اشراق پر، اپنے عواوین پر جس سے فخر ہوتا ہے کہ یار میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ دوسری عبادت بھی کرتا ہوں، اور وہ دوسروں کو جو صرف فرائض پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں گھٹیا تصور کرتا ہے، انہیں حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک وجہ پائی جاتی ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر تکبر کی علامت پائی جاتی ہے۔ اور تیسری جگہ پہ بیان فرمایا دولت، جس بندے کے پاس دولت ہوتی ہے نا وہ بھی شخص بڑا متکبر ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ حلال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت بری چیز نہیں، حلال ذرائع سے کمائی ہوئی چیز بری چیز نہیں، بات تب بگڑتی ہے جب غربت میں رہنے والے انسان اسے کیڑوں مکوڑوں کی طرح نظر آتا ہے۔ جب جو چودھری ہوتا ہے نا، بڑی دولت والا ہوتا ہے، جب وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ دوسرے لوگوں کو کیڑوں مکوڑوں کی مانند سمجھتا ہے، جب وہ کسی کی غربت پر مذاق اڑاتا ہے، فرمایا کہ ایسی دولت نہ انسان کو دنیا کے اندر فائدہ دے گی، نہ قبر و حشر کے اندر فائدہ دے گی۔ فرمایا کہ دولت یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو چاہے زیادہ دے دے یا کسی کو چاہے تھوڑا دے دے۔ فرمایا کہ انسان کو دولت کی وجہ سے متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ دولت 4 دن کی ہے، کوئی آج کا امیر ہے تو کل کا غریب ہوگا، کوئی کل کا غریب تھا تو آج کا امیر ہوگا۔ فرمایا یہ دولت نہ تو کسی کے پاس رہی ہے، نہ کسی کے پاس رہے گی، نہ کوئی قبر کے اندر لے کے گیا ہے اور نہ لے کے جا سکتا ہے۔ سکندر بادشاہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، جب دنیا سے جانے لگا تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ اگر آج جا رہا ہے تو دونوں خالی ہاتھ لے کے جا رہا ہے۔ یہ ہے دولت، جس دولت کو صحابہ کرام نے کسی پلے کے اندر ڈالا ہی نہیں ہے، جس دولت کو صحابہ کرام نے تو چاہا ہی نہیں۔ یہ دولت وہی دنیا ہے جس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ہم نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے، حضور کی بارگاہ سے تربیت پانے والے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور حکومت کے اندر دولت آئی نہیں، لیکن آپ نے تمنا بھی نہیں کی۔ عمر فاروق کے زمانے کے اندر دولتوں کا انبار لگا، لیکن آپ نے اپنی ذات پہ خرچ کیا ہی نہیں۔